السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں چیپٹر ہے آج کا قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 1453۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اپنے دست مبارک سے چتکبرے سینگوں والے 2 مینڈے ذبح کیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ان کے پہلو پر اپنا قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ حدیث نمبر 1454۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم فرمایا جس کی ٹانگیں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھیں۔ اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اسے قربان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑ کر مینڈے کو لٹایا اور ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو یوں دعا کی، اللہ کے نام پر اے اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح کیا۔ حدیث نمبر 1455۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانت والا جانور ذبح کرو، اگر تمہیں اس کا ملنا مشکل ہو تو پھر 1 سال کا مینڈا ذبح کرو۔ حدیث نمبر 1456۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں دیں تاکہ وہ قربانی کے لیے آپ کے صحابہ میں تقسیم کر دی جائیں۔ تقسیم کے بعد بکری کا 1 سال کا بچہ باقی رہ گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تم ذبح کر لو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے حصے میں جزو 1 سال سے زائد عمر کا جانور آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تم ذبح کر لو۔ حدیث نمبر 1457۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائے اور اونٹ عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1458۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہے۔ مسلم، ابو داؤد اور الفاظ حدیث ابو داؤد کے ہیں۔ حدیث نمبر 1459۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں اور جلد سے کوئی چیز نہ اتارے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن۔ اور ایک روایت میں ہے جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کٹوائے نہ ناخن۔ حدیث نمبر 1460۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی دنوں میں کیے گئے عمل کی نسبت ان 10 ایام میں کیا گیا عمل اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد بھی اتنا پسندیدہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کے لیے جائے اور اس کی کوئی چیز واپس نہ آئے۔ حدیث نمبر 1461۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز سینگوں والے چتکبرے 2 خصی مینڈے ذبح کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلہ رخ کیا تو یہ دعا پڑھی بے شک میں نے ابراہیم جو کہ ایک یکسو تھے کے دین پر ہوتے ہوئے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اے اللہ یہ قربانی کا جانور تیری عطا ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما اللہ کے نام سے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا۔ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی اور احمد اور ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور یہ دعا پڑھی اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ یہ میری اور میری امت کے اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ حدیث نمبر 1462۔ ہنش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مینڈے ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں سو میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1463۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان غور سے دیکھ لیا کریں اور ہم ایسا جانور ذبح نہ کریں جس کا کان سامنے سے کٹا ہو یا پیچھے سے کٹا ہو اور اس میں کوئی سوراخ تک نہ ہو۔
ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی، ابن ماجہ اور ابن ماجہ کی روایت تک ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1464۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا اس کا کان کٹا ہوا ہو۔ حدیث نمبر 1465۔ براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا گیا کہ کن جانوروں کی قربانی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 4 کا ذکر فرمایا: ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن زہر ہو، ایسا کانا جس کا کانا پن زہر ہو، مریض جس کا مریض ہونا زہر ہو، اور لاغر جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ حدیث نمبر 1466۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا، موٹا تازہ، صحت مند اور کالی آنکھوں والا، سیاہ منہ والا اور کالی ٹانگوں والا مینڈا قربانی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1447۔ بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھنے والے مجاش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: جہاں 2 دانت والے بکرے کی قربانی کفایت کرتی ہے، وہاں 1 سال کے مینڈے کی قربانی بھی کفایت کرتی ہے۔ حدیث نمبر 1468۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: 1 سال کے مینڈے کی قربانی اچھی قربانی ہے۔ حدیث نمبر 1469۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم گائے میں سے 7 افراد شریک ہوئے اور اونٹ میں 10۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1470۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قربانی کے دن ابن آدم کا قربانی کرنا اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ بے شک وہ جانور روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، پس تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حدیث نمبر 1471۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1472۔ جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ آپ نے صرف نماز پڑھ کر سلامی پھیرا تھا، ابھی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے قربانی کا گوشت دیکھا جسے آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا: جس شخص نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کیا ہے وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جانور ذبح کیا اور فرمایا: جس شخص نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرے، اور جس نے جانور ذبح نہیں کیا وہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ حدیث نمبر 1473۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابن عمر نے فرمایا: قربانی کے دن کے 2 دن بعد تک قربانی کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 1474۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب سے بھی اسی طرح کی روایت مجھے پہنچی ہے۔ حدیث نمبر 1475۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ حدیث نمبر 1476۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول اون کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اون کے ہر ریشے پر 1 نیکی۔ کتاب الصلاۃ میں نیا چیپٹر ہے عتیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1477 ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فر کوئی چیز ہے نہ عتیرہ۔ فر اونٹ کے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے مشرکین اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، جبکہ عتیرہ اس بکری کو کہتے ہیں جس کی رجب کے مہینے میں قربانی کی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 1478۔ مخفف بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: لوگوں، ہر اہل خانہ پر ہر سال 1 قربانی کرنا اور 1 عتیرہ واجب ہے۔ کیا تم جانتے ہو عتیرہ کیا ہے؟ وہی جسے تم رجبیہ کہتے ہو۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ضعیف الاسناد ہے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا عتیرہ منسوخ ہو چکا ہے۔ حدیث نمبر 1479۔ ابو
عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس امت کے لیے اضحیٰ کے دن کو عید قرار دوں۔ کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیں اگر میں دودھ دینے والی بکری جو کہ مجھے کسی نے عطیہ کی ہے کے سوا کوئی جانور نہ پاؤں تو کیا میں اسے ذبح کروں؟ فرمایا نہیں، لیکن تم عید کے روز اپنے بال اور ناخن کٹواؤ، مونچھیں کترواؤ اور زیر ناف بال مونڈ لو، اللہ کے ہاں یہ تمہاری مکمل قربانی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔